پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا جو کرائسس لائک سچویشن ہے وہ ہے ججوں کا خط، جس کے اوپر سپریم کورٹ بیٹھی ہے اور اس کے بعد ججوں کو دھمکی میز خطوط آئے۔ آج پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک خط لکھ دیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرا سینیورٹی میں دوسرا نمبر بنتا ہے اور مجھے سپریم کورٹ میں اس وقت ہونا چاہیے، مجھے اقربا پروری کے سبب مجھے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ یہ ایلیگیشن سرونگ ججز کی جانب سے، اور وہ بھی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ سے ایسے بیانات یا الزامات سامنے آنا شروع ہو جائیں تو ایک لمحہ فکریہ ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کرائسس ابھی تھما نہیں ہے، کرائسس نے ابھی انفولڈ ہونا ہے۔ جیسے یہ کیس سنوائی شروع ہوگی اس کی پارلیمان یہ سپریم کورٹ کے سامنے، تو جب ایویڈنس کا مرحلہ آئے گا، جب ججز سے پوچھا جائے گا الزامات کے حوالے سے یا کراس ایگزامینیشن کے لیے جن لوگوں پہ الزام ہے ان کے بیانات سامنے آئیں گے، تو پھر اصل پنڈورا باکس اس سٹیج پہ کھلے گا، اور اسے کون ڈیفینڈ کر سکے گا؟ میرے خیال میں وی آر ناٹ ان دیٹ پوزیشن جس میں ہم سوچیں کہ پارلیمان میں ایک شخص اٹھے گا اور وہ کہے گا کہ ہاں میری ذمہ داری ہے۔ اس پہ یہ وہ کیسز ہیں جس میں آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے، آپ آئین توڑنے کے مرتکب ہوں، سپریم کورٹ کے اوپر اثر انداز ہونے کے مرتکب ہوں، یا ایک پارلیمانی پورا نظام ہے اس کو منتخب وزیر اعظم کو گرانا ہو یا بنانا ہو، یہ ساری چیزیں غداری کے زمرے میں آ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ صاحب، بہت سیریس قسم کی چارج شیٹ ہے، جو ایک ایک کیس کو پکڑیں گے تو سب کے پیچھے لمبی چارج شیٹ ہے۔ کیا یہ کیس آگے بڑھ کر کسی نتیجے پہ پہنچے گا؟ ملک صاحب، دو پہلو ہیں میرے نزدیک اس خط کے جو 6 ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو۔ ایک پہلو ان کی ایلیگیشنز کے متعلق ہے کہ جس میں انہوں نے بیان کیا کہ ایک جج صاحب کے بردر ان لا کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا اس مقصد کے لیے کہ وہ ایک فیصلے پر اثر انداز ہوا جا سکے۔ دوسرے جج صاحب ان کی ایلیگیشنز ہیں کہ کیمریز لگائے گئے۔ کچھ جج صاحبان کی یہ ایلیگیشنز ہے کہ ان سے مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے کے لیے ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا اور ان سے ملاقاتیں کی گئیں۔ ایک جج صاحب جو ڈسٹرکٹ سیشن جج تھے ان کے گھر پر کریکر پھینکے گئے۔ تو ایک پہلو جو ہے وہ اسپیسیفک ایلیگیشنز کے متعلق ہے، تو وہ تو آبویسلی ایک انکوائری کے نتیجے میں یہ چیزیں ایلیگیشن ثابت ہو سکیں گی اور ان کو ثبوت بھی دینے پڑیں گے اور ان لوگوں کو بھی کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا جنہوں نے یہ کام کیا۔ دوسرا پہلو اس کے متعلق میری نظر میں یہ ہے کہ یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے جو پچھلے کئی دہائیوں سے پاکستان کے اندر ہم وٹنس کرتے آئے ہیں کہ سیاسی مقدمات کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں ان کے اوپر اثر انداز ہوا جاتا ہے۔ تازہ مثال آپ کے سامنے چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے بھٹو صاحب کے کیس کے اندر جب فیصلہ کیا تو اس میں بھی یہی بات سامنے آئی کہ اس وقت جو بینچ تھا وہ آزاد نہیں تھا اور ایک ملٹری ڈکٹیٹر کے کہنے پہ لیکن سپریم کورٹ کو 50 سال لگے، یہ 50 سال لگے۔ پھر اس کے بعد آپ 90 کی دہائی اٹھا کر دیکھ لیں، شہید بی بی کے ساتھ اس وقت ان کے جو کیسز ایٹ پار تھے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، مثال کے طور پر اسمبلی کے ڈسمسل کے، ان کو نہیں سنا گیا۔ سر ابھی دیکھ لیں پاناما والا کیس میں نواز شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور یہ سائفر اور توشہ خانہ میں جس طرح وہ جج لوئر جوڈیشری ہے لیکن جس طرح اس نے فیصلے دیے ہیں عمران خان کے خلاف، دونوں کے اندر سیدھا سیدھا نظر آتا ہے کہ انصاف کے تقاضے نظر انداز ہوئے۔ انصاف کے تقاضے نہ صرف نظر انداز ہوئے ملک صاحب، بلکہ انصاف کے تقاضوں کی دھجیاں بکھیری گئی۔ تو اب اس چیز کو ہم نے ٹھیک تو کبھی کرنا ہے۔ تو ان جج صاحبان کی جہاں پر پرسنل ایلیگیشنز کا تعلق ہے ان کی انکوائری اپنی جگہ، لیکن انسٹیٹیوشنلی اس کو سپریم کورٹ کے لیے ایڈریس کرنا ضروری ہے اور ایسا ضابطۂ اخلاق بنانا پڑے گا، ایسا سخت ضابطۂ اخلاق بنانا پڑے گا کہ اگر مستقبل میں کسی جج صاحب کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے کوئی سیاسی مقدمہ ہے اور ان کے اوپر پریشر ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر اس کے نتیجے میں انہیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ایک کوڈ آف کنڈکٹ یہ بڑا سخت بنانا پڑے گا تاکہ ایٹ لیسٹ اس ملک کے اندر جو انصاف کا ادارہ ہے، اگر میں اس کے پاس انصاف لینے جاتا ہوں، میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، تو مجھے کم از کم یہ اطمینان ضرور ہونا چاہیے کہ جس کے پاس میں کیس لے کے جا رہا ہوں وہ بغیر کسی پریشر کے فیصلہ کرے، انصاف کر سکتا ہے۔